پشاور کی تحصیل حسن خیل میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ۔ سی سی پی او ڈاکٹر میاں سعید کا کہنا ہے کہ دھماکے سے 24 انچ گیس پائپ لائن میں آگ لگ گئی۔ ترجمان سوئی ندرن کا کہنا ہے کہ پائپ لائن کے متاثرہ حصے کو عوامی تحفظ کے لیے الگ کر دیا گیا۔ آگ پر قابو پاتے ہی مرمتی کام شروع کیا جائے گا۔ جی ایم سوئی ندرن وقاص شنواری کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گیس کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ گیس کی فراہمی کے لیے متبادل انتظام کر لیا گیا ہے۔ کھانے کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی۔ سوات اور ایبٹ آباد میں بھی کھانے کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی۔ مالکان نے آج سی این جی اسٹیشن بند رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منامہ میں بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور جی سی سی کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اور دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا۔ اڈیالہ جیل حکام نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں اور صحت مند ہیں۔ سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اکیلے مجرم نہیں، انہیں لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی برابر کا حساب ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عوام حقیقی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ میاں والی میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں کو اصل اور نقل کے فرق کا پتہ چل گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہری پور الیکشن میں ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا گیا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہم پرامن رہیں گے لیکن اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا آج اڈیالہ جیل میں ہونے والا ٹرائل منسوخ کر دیا گیا۔ کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے جوڈیشل کمپلیکس میں آگاہ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل صفائی کے دلائل کے بعد جواب الجواب ہونا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی گزشتہ سماعت 29 اکتوبر کو بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ حکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو این ایف سی میں ان کا جائز حصہ دینا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی گلگت بلتستان کے دورے میں بات چیت۔ وفاقی وزیر نے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں انجینئرنگ فیکلٹی کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا۔ بلوچستان کچھی کے علاقے مچ میں کوئلہ کانیں ایک ہفتے سے بند پڑی ہیں۔ مقامی مائنز اونر کا کہنا ہے کہ کانوں میں کام کرنے والے مزدور کام چھوڑ کر اپنے علاقوں کو چلے گئے ہیں۔ کوئلہ کانوں کی بندش سے 10,000 سے زائد مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ کوئلہ کانوں کی بندش سے متعلق مائنز اونر سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آر نے بھاری فیسز لینے والے ڈاکٹرز کو نشانے پر رکھ لیا۔ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پر تول لیے۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بڑے ڈاکٹرز کو نوٹس کا اجرا شروع۔ پہلے مرحلے میں تینوں بڑے شہروں میں 250 مہنگے ڈاکٹرز کی آمدن کا آڈٹ ہوگا۔ ان میں کراچی اور لاہور کے 100 ڈاکٹرز اور اسلام آباد کے 50 ڈاکٹرز شامل ہیں۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق بڑے شہروں کے مہنگے بیوٹی پارلرز اور مہنگی کاسمیٹکس فروخت کرنے والے بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں گے۔ مختلف شعبوں میں آڈٹ کے لیے 600 نجی آڈیٹرز کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ نجی سیکٹر ملک کو آگے لے کر جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا معاشی استحکام، مسابقت اور مالی نظام و ضبط کے لیے اصلاحات آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹیکس نظام کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کا ایجنڈا تیزی سے جاری ہے۔ ملک کو کیش اکانومی سے ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے جانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اوسط قرض میچورٹی بڑھ کر 4 سال ہو گئی ہے اور ری فائنینسنگ رسک میں کمی ہوئی ہے۔ 54,000 خالی اسامیاں ختم کی گئی ہیں۔ سالانہ 56 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ کئی وزارتوں اور محکموں کے انضمام اور خاتمے کا عمل جاری ہے۔
3.5% معاشی نمو کا امکان ہے، اگلے برس 4% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ درمیانی مدت میں گروتھ 6 سے 7% تک جا سکتی ہے۔ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ریگولیٹری نظام فعال ہونے کے قریب ہے۔ 11ویں NFC ایوارڈ کا پہلا اجلاس 4 دسمبر کو ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی ہے اور ان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے 2800 سے زائد افراد کو بلا جواز گرفتار اور نظر بند کیا۔ طلباء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں پر شدید تشویش ہے۔ بھارت PSA اور UAPA جیسے ظالمانہ قوانین کا مسلسل اور غلط استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف نفرت انگیز اور ہجوم کے تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ پاکستان بھارت سے تمام زیر حراست افراد کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی تیجس طیارے کی تباہی کے بعد بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ آرمینیا نے تیجس طیارے کی خریداری روک دی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق آرمینیا نے بھارتی فضائیہ کے تیجس لڑاکا طیارے کی خریداری پر مذاکرات معطل کرنے کا کہہ دیا ہے۔ آرمینیا بھارتی ساختہ 12 تیجس طیاروں کی $1 ارب 20 کروڑ میں خریداری کے لیے بات کر رہا تھا۔ مغربی افریقہ کے ملک گنی بساؤ میں متنازع صدارتی انتخابات کے بعد فوج نے بغاوت کر دی، صدر کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ تمام ریاستی ادارے معطل، سرحدیں اور فضائی حدود بند کر کے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا۔ گنی بساؤ میں اتوار کو صدارتی انتخابات ہوئے تھے۔ یورپی پارلیمنٹ میں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے کم از کم عمر 16 سال مقرر کرنے کی قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 16 سے کم عمر افراد والدین یا سرپرست کی اجازت سے سوشل میڈیا استعمال کریں۔ ہانگ کانگ کے 31 منزلہ اقامتی کمپلیکس میں آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی، 29 افراد زخمی، 289 لاپتہ۔ آگ پر اب تک قابو نہ پایا جا سکا۔ چینی صدر کا ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ کراچی کے چڑیا گھر میں شیر کے 3 بچوں کی پیدائش۔ انتظامیہ کے مطابق تینوں بچے مکمل صحت مند ہیں۔ ان کی پیدائش 16 نومبر کو ہوئی ہے۔ ادھر کراچی کے سفاری پارک میں بھی 15 جانوروں کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان میں گھوڑی، سندھ آئیبیکس، چیتل اور دیگر جانوروں کے بچے شامل ہیں۔ میئر کراچی کی نومولود جانوروں کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ کہا جانوروں کی پیدائش سفاری پارک کے صحت مند ماحول کا ثبوت ہے۔ اور امریکی ریاست جارجیا کے جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مداخلت کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ جارجیا میں ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں پر 2020 کے انتخابات میں مداخلت کا مقدمہ چل رہا تھا۔ پروسیکیوٹر نے مقدمے میں لگائے گئے تمام فوجداری الزامات واپس لے لیے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق مقدمہ ریاستی عدالتوں کے بجائے وفاقی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔